اختیارات معصومین علیہم السلام۔ عصمت کے بھی درجات ہیں، عصمت یعنی معصوم ہونا۔ عدالت کے بھی درجات ہیں، ہر عادل ایک سا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کل کہ تمام صحابہ بھی برابر نہیں ہیں، تمام انبیاء برابر نہیں ہیں۔ تو جب ہم عادل افراد دیکھیں گے تو تمام عادل بھی برابر نہیں ہیں۔ پیش نماز کے لیے اور عدالت چاہیے، گواہ کے لیے اور، قاضی کے لیے عدالت اور چاہیے، مرجع تقلید کے لیے اور۔ تو عدالت کے بھی درجات ہیں۔ قاضی نے فیصلے کرنے ہیں زندگی موت کی، اس لیے اس کی عدالت کا رتبہ اور بلند ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو ہمیں معصومین نے بتایا، عصمت کے بھی دو درجات بنائے۔ تمام انبیاء معصوم ہیں، یہ شیعہ عقیدہ۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں اور چہاردہ معصومین علیہ السلام بھی معصوم ہیں، لیکن عصمت کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک ہے عصمت صغرا، دوسرے ہے عصمت کبریٰ۔ سارے انبیاء عصمت صغرا پہ ہیں سوائے سرور کائنات کے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام عصمت صغرا پہ اور چہاردہ معصومین عصمت کبریٰ پہ۔ عصمت کبریٰ فرق کیا ہے؟ بس ایک جملے میں پیش کروں گا، جو پہنچ جائیں گے، جو نہیں پہنچے وہ نہیں پہنچے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، میں اپنے موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ فرق کیا ہے عصمت صغرا اور عصمت کبریٰ میں؟ عصمت صغرا میں امکان ہے کہ ترک اولا ہو جائے، ترک اولا ہو جائے عصمت صغرا میں۔ عصمت کبریٰ میں ترک اولا بھی نہیں ہوتا۔ میں تو آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی۔ جناب آدم کو اللہ نے کہا اس پودے کے قریب نہ جانا، اگر وہ پودا کھانا حرام ہوتا تو عصمت چلی جاتی، کیونکہ حرام کرنا گناہ ہے اور گناہ اور عصمت ساتھ نہیں چلتے۔ جناب آدم نے پودا کھایا، گندم کھائی، گندم حرام نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا نہ کھائیے گا، پھر بھی کھائی تو ترک اولا ہوا نا۔ انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے، 14 سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا۔ اب پہنچ رہے ہیں حضرات؟ جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں پیش کر رہا ہوں۔ تو 14 سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا، اور لیکن انبیاء علیہ السلام سے جہاں، جیسے میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے، مجھے اختیارات کو پیش کرنا ہے، میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو اختیارات کیا کیا ہیں؟ آج ہمیں بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں، بہت سے مسلمان، سارے نہیں، بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا فاطمہ مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد، تو یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ 3 لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ ہے بدعت، کبھی کہتے ہیں حرام، کبھی کہتے ہیں شرک۔ بھئی یہ 3 ہی الفاظ ہیں ان کے پاس۔ سلامت رہیں۔ تو عزیزان گرامی اسی محبت سے چلتے رہیے گا۔ تو اب یہ 3 الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مدد نہیں مانگ سکتے۔ پوچھیں کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں بھئی مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ کس سے؟ مردوں سے۔ مردوں سے، ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے، سارا مجمع نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، زندوں سے نہیں۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ نہج البلاغہ اٹھائیے، مولا کائنات فرماتے ہیں بہت سے لوگ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ چلیں گے چلیں گے۔ ممنون، سلامت۔ توجہ فرما رہے ہیں نگراں؟
مولا فرماتے ہیں بہت سے لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن ذالک اموات الاحیاء، زندوں میں سے مردے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کچھ ہیں زندہ، سانس لیتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن ہیں مردہ۔ اور کچھ مر جاتے ہیں، ہوتے زندہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، شیعوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، یہ جو بھائی سارے مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں مردوں سے نہ مانگو، زندوں سے مانگو۔ تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں تم کہتے تمہارے والے سارے زندہ ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا۔ توجہ، اللہ فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو راہ خدا میں مارے جائیں خبردار انہیں گمان بھی نہ کرنا وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہاری آنکھوں پہ پردے ہیں۔ اب یہاں جو راہ خدا میں مارا جائے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول خدا کو زہر دیا گیا، مولا کائنات کو تلوار سے، جناب سیدہ شہیدہ ہیں، مولا حسن زہر سے شہید، تو سب کے سب شہید ہیں، 11 امام شہید ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے ہر امام زندہ۔ خدا کی قسم مولا کا فرمان ہے جو ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت کرے زیارت پہ نہ آئے۔ جو ہمیں توجہ فرما رہے ہیں ذہن کریں، تو معصوم فرماتے ہیں ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت نہ کرنا، ہم زندہ ہیں، جو زندہ سمجھ کے زیارت کرے اس کی زیارت قبول ہے۔